بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے ارض پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نقشہ۔ نقشہ زمینی سطح یا اس کے کچھ حصے کا ایک خاص پیمانے اور پروجیکشن کے مطابق ایک ہموار سطح پر نمائندگی کرنا ہے۔ زمین کے چھوٹے یا بڑے حصوں کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقائی خدوخال مثلاً دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں، سڑکوں یا فصلوں وغیرہ کو کاغذ پر خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام نقشہ ہے۔ نقشے کے ذریعے تھوڑی سی جگہ پر بہت سی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے دور دراز کے علاقوں کے حالات انہیں دیکھے بغیر جانے جا سکتے ہیں۔ یہ معلومات ایک ہی نقشے میں کئی مختلف رنگوں یا طرح طرح کی علامات یا ہر ایک چیز جدا جدا نقشوں پر دکھائی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مقام کو جاننے کے لیے اس کے محل وقوع کا معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور محل وقوع کا صحیح تعین طول بعد اور عرض بعد سے کیا جاتا ہے۔ نقشے کے اوپر ہمیشہ طول بعد اور عرض بعد دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی مدد سے ان مقامات کو آسانی سے نقشے کے اوپر معلوم کیا جا سکے۔ پیمانہ نقشے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جو فاصلہ ہوتا ہے وہ آپ پیمانے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ زمین اور نقشے پر فاصلوں کی لمبائی کے تناسب کو نقشے کا پیمانہ کہا جاتا ہے۔ نقشے پر 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ زمین پر 1 کلومیٹر ہے۔ ہر نقشے پر پیمانے کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے تاکہ نقشہ دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ زمین اور نقشوں پر فاصلے کی کیا نسبت ہے۔ علاقائی نقشہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ عموماً دنیا، برازموں اور ملکوں کے متعلق تمام معلومات پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تفصیلات کی کمی ہوتی ہے اور یہ تعلیمی مقاصد کے لیے بہت عمدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس نقشے کا پیمانہ علاقائی نقشے سے کافی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کسی علاقے کی اونچائی کے علاوہ دریا، جنگل، گاؤں، شہر، سڑکیں، ریلوے لائن اور نہریں جو ہوتی ہیں ان کی تفصیلات دکھائی جاتی ہے۔ یہ نقشہ بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز بہت زیادہ تفصیل سے دی جاتی ہے، مثلاً گاؤں اور کھیتوں کی حدود بھی دکھائی جاتی ہے۔ پیمانوں کے مطابق تقسیم کے علاوہ نقشوں کی تقسیم ضرورت یا مقاصد کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے طبی نقشے۔ یہ نقشے زمین کی اندرونی اور بیرونی کیفیت کے علاوہ موسم اور نباتات کے متعلق معلومات پیش کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم پڑھیں گے ثقافتی نقشے، تو وہ نقشے ہوتے ہیں جو انسانوں سے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں، مثلاً مذاہب کی تقسیم، قبائل کی تقسیم، زبانوں کی تقسیم، آبادی کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم یا تاریخی واقعات، مثلاً کسی بادشاہ کی سلطنت کی حدود دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشی نقشے آ جاتے ہیں۔ یہ نقشے انسان کے ذرائع معاش سے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں۔ ان میں پیداواری، تجارتی اور ذرائع آمد رفت کے نقشے شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نقشہ پڑھنے، سمجھنے یا بنانے کے لیے مختلف قسم کے نشانات یا علامات کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان سے نقشے میں مختلف قدرتی اور معاشرتی خدوخال دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو رواجی علامات یا نشانات کہا جاتا ہے۔ یہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اصل چیز یا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے اور نقشے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً نقشے کے نیچے درج ہوتے ہیں اور عموماً رنگوں، نام کے ابتدائی حروف لکھ کر، چیز کی شکل بنا کر، لکیر کھینچ کر، نقطے لگا کر، مستطیل یا مربع بنا کر ظاہر کیے جاتے ہیں، جس کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے۔